حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب پانی پر سے گزرو یا پل سے گزرو یا کسی دریا کے کنارے چلو تو اس سورت کا ورد کیا کرو، تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح تو ہر گنہگار پاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے۔ قرآن مجید کی وہ مبارک سورت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک روز میں دوپہر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دولت خانہ پر حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما نہ تھے۔ میں نے خادم سے دریافت کیا، اس نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہیں۔ میں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی آدمی آپ کے پاس موجود نہ تھا۔ مجھے اس وقت یہ گمان ہوتا تھا کہ آپ وحی کی حالت میں ہیں۔ میں نے آپ کو سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا، تجھے کیا چیز یہاں لائی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور رسول کی محبت۔ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ نہ میں نے آپ سے کچھ پوچھتا تھا اور نہ آپ مجھ سے کچھ فرماتے تھے۔ میں تھوڑی دیر ٹھہرا کہ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جلدی جلدی چلتے ہوئے آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا، تجھے کیا چیز یہاں لائی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ اور رسول کی محبت۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ بیٹھ جا۔ وہ ایک بلند جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ویسا ہی فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 یا 9 یا اس کے قریب سنگریزے لیے۔ ان سنگریزوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں تسبیح پڑھی، یہاں تک کہ آپ کے ہاتھ میں ان میں شہد کی مکھی کی مانند آواز سنی گئی۔ پھر آپ نے ان کو زمین پر رکھ دیا اور وہ چپ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سنگریزے مجھے چھوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے۔ ان سنگریزوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تسبیح پڑھی، یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھی کی مانند ان کی آوازیں سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سنگریزے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر زمین پر رکھ دیے۔ پھر وہ سنگریزے چپ ہو گئی اور ویسے ہی سنگریزے بن گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ سنگریزے دیے، ان کے ہاتھوں میں بھی انہوں نے تسبیح پڑھی جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں پڑھی تھی، یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھی کی مانند ان کی آواز سنی۔ پھر آپ نے زمین پر رکھ دیے، وہ چپ ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے، ان کے ہاتھ میں بھی انہوں نے تسبیح پڑھی جیسا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاتھ میں پڑھی تھی، یہاں تک کہ میں نے شہد کی مکھی کی مانند ان کی آواز سنی۔ پھر آپ نے لے کر ان کو زمین پر رکھ دیا، وہ چپ ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نبوت کی خلافت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکلے اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو یہ 2 کتابیں کیسی ہیں؟ ہم نے عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر یہ کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں۔ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں تھی اس کی نسبت فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک کتاب ہے، اس میں بہشتیوں کے نام اور ان کے آباء و قبائل کے نام ہیں، پھر آخر میں ان کا مجموعہ دیا گیا ہے، ان میں نہ کبھی زیادتی ہوگی اور نہ کمی ہوگی۔ پھر جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بائیں ہاتھ میں تھی اس کی نسبت فرمایا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ایک کتاب ہے، اس میں دوزخیوں کے نام ہیں، پھر آخر میں مجموعہ دیا گیا ہے، ان میں کبھی نہ زیادتی ہوگی اور نہ کبھی
کمی ہوگی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر اس امر سے فراغت ہو چکی ہو تو عمل کس واسطے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے عملوں کو درست کرو اور قرب الہی ڈھونڈو، کیونکہ جو بہشتی ہے اس کا خاتمہ بہشتیوں کے عمل پر ہوگا، خواہ وہ عمر بھر کیسا ہی عمل کرتا رہے، اور جو دوزخی ہے اس کا خاتمہ دوزخیوں کے عمل پر ہوگا، خواہ وہ عمر بھر کیسا ہی عمل کرتا رہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور ان دو کتابوں کو پس پشت ڈال دیا، پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فارغ ہو گیا ہے، ایک گروہ بہشت میں اور ایک گروہ دوزخ میں۔ اس حدیث پاک کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں بارگاہ رسالت میں تھا تو ایک شخص نے آ کر فاقہ کی شکایت کی، پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے راستوں میں ڈاکہ زنی کا شکوہ کیا۔ یہ سن کر شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عدی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوگی تو تم یقیناً دیکھو گے کہ ایک پردہ نشین عورت اکیلی ہیرا سے چلے گی اور مکہ آ کر کعبہ کا طواف کرے گی، اور اس کو خدا تعالیٰ کے سوا کسی کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ بھلا قبیلہ تئی کے وہ ڈاکو جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہے وہ کہاں چلے جائیں گے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے لمبی عمر پائی تو یقیناً تم دیکھو گے کہ کسرا کے خزانوں کو مسلمان اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے۔ اے عدی، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے کہ ایک آدمی مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر تلاش کرتا پھرے گا کہ کوئی اس کے صدقہ کو قبول کر لے، مگر کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس کے صدقہ کو قبول کرے، کیونکہ ہر شخص کے پاس باکثرت مال ہوگا اور کوئی فقیر نہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اے لوگوں، یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ واقعی ہیرا سے ایک پردہ نشین عورت اکیلی طواف کعبہ کے لیے چلی آئی ہے، اور وہ خدا تعالی کے سوا کسی سے نہیں ڈرتی، اور میں خود ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانوں کو کھول نکالا ہے۔ یہ دونوں چیزیں تو میں نے دیکھ لیں۔ اے لوگوں، اگر تم لوگوں کی عمریں دراز ہوئی تو یقیناً تم لوگ تیسری چیز کو بھی دیکھ لو گے کہ کوئی فقیر نہیں ملے گا جو صدقہ قبول کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک حجاز کی زمین سے ایک ایسی آگ نہ نکلے جس کی روشنی میں بھری کے اونٹوں کی گردنیں نظر آئیں گی۔ مدینہ منورہ میں ناگہاں ایک گھرگھراہٹ کی آواز سنائی دینے لگی، پھر نہایت ہی زوردار زلزلہ آیا جس کے جھٹکے تھوڑے تھوڑے وقفہ کے بعد 2 دن تک محسوس کیے جاتے رہے۔ پھر بالکل اچانک قبیلہ قریظہ کے پہاڑوں کے نزدیک ایک ایسی خوفناک آگ نمودار ہوئی جس کے بلند شعلے مدینہ سے ایسے نظر آ رہے تھے کہ گویا یہ آگ مدینہ منورہ کے گھروں میں لگی ہے۔ پھر یہ آگ بہتے ہوئے نالوں کی طرح سیلاب کی مانند پھیلنے لگی اور ایسا محسوس ہونے لگا کہ پہاڑیاں آگ بن کر بہتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر اس کے شعلے اس قدر بلند ہو گئے ہیں کہ آگ کا ایک پہاڑ نظر آنے لگا اور آگ کے شرارے ہر طرف فضاؤں میں اڑنے لگے، یہاں تک کہ اس آگ کی روشنی مکہ مکرمہ سے نظر آنے لگی، اور بہت سے لوگوں نے شہر بھری میں رات کو اسی آگ کی روشنی میں اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا ہے۔ اہل مدینہ اس آگ کے اس ہولناک منظر سے لرزہ بر اندام ہو کر دہشت اور گھبراہٹ کے عالم میں توبہ اور استغفار کرتے ہوئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس پناہ لینے کے لیے مجتمع ہو گئے۔ 1 ماہ سے زائد عرصہ تک یہ آگ جلتی رہی اور پھر خود بخود رفتہ رفتہ اس طرح بجھ گئی کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا۔ مسجد نبوی میں پہلے منبر نہیں تھا، کھجور کے تنے کا ایک ستون تھا، اسی سے ٹیک لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک انصاری عورت نے ایک منبر بنوا کر مسجد نبوی میں رکھا تو آپ نے اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دینا شروع کر دیا۔ ناگہاں اس ستون سے بچوں کی طرح رونے کی آواز آنے لگی، اور بعض روایات میں آیا ہے کہ اونٹنیوں کی طرح بلبلانے کی آواز آئی۔ یہ راویان حدیث کے مختلف ذوق کی بنا پر رونے کی مختلف تشبیہیں بیان کی گئی ہیں۔ راویوں کا مقصود یہ ہے کہ درد فراق سے بلبلا کر اور بے قرار ہو کر وہ ستون زار و زار رونے لگا، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ستون اس قدر زور زور سے رونے لگا کہ قریب تھا کہ جوش گریا سے پھٹ جائے، اور اس رونے کی آواز کو مسجد نبوی کے تمام صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا۔ ستون کی گریہ زاری کو سن کر حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اتر کر آئے اور ستون پر تسکین دینے کے لیے اپنا دست مقدس ہاتھ رکھ دیا اور اس کو اپنے سینہ مبارک
سے لگا لیا تو وہ ستون اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے لگا جس طرح رونے والے بچے کو جب چپ کرایا جاتا ہے تو وہ ہچکیاں لے لے کر رونے لگتا ہے۔ بالآخر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستون کو اپنے سینہ مبارک سے چمٹا لیا تو وہ ستون سکون پا کر خاموش ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ستون کا یہ رونا اس بنا پر تھا کہ یہ پہلے خدا تعالی کا ذکر سنتا تھا، اب جو نہ سنا تو رونے لگا۔ اور حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارک میں یہ بھی وارد ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ستون کو اپنا سینے مبارک سے لگا کر یہ فرمایا کہ اے ستون، اگر تو چاہے تو میں تجھ کو پھر اسی باغ میں تیری پہلی جگہ پر پہنچا دوں تاکہ تو پہلے کی طرح ہرا بھرا درخت ہو جائے اور ہمیشہ کے لیے پھلتا پھولتا رہے، اور اگر تیری خواہش ہو تو میں تجھ کو باغ بہشت کا ایک درخت بنا دینے کے لیے خدا تعالی سے دعا کر دوں تاکہ جنت میں خدا کے اولیاء کرام تیرا پھل کھاتے رہیں۔ یہ سن کر ستون نے اتنی بلند آواز سے جواب دیا کہ آس پاس کے لوگوں نے بھی سن لیا۔ ستون کا جواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری یہی تمنا ہے کہ میں جنت کا ایک درخت بنا دیا جاؤں تاکہ خدا تعالی کے اولیاء کرام میرا پھل کھاتے رہیں اور مجھے حیات جاودانی مل جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ستون، میں نے تیری اس آرزو کو منظور کر لیا ہے۔ پھر آپ نے سامعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو اس ستون نے دار الفنا کی زندگی کو ٹھکرا کر دار البقاء کی حیات کو اختیار کر لیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ستون کو اپنے سینہ مبارک سے لگا کر ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ اگر میں اس ستون کو اپنے سینہ سے نہ چمٹاتا تو یہ قیامت تک روتا ہی رہتا۔ بے شک واضح رہے کہ یہ ستون کا یہ معجزہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں 11 صحابیوں سے منقول ہے، جن کے نام یہ ہیں: حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو سعید خدری، ام سلمہ، مطلب بن ابی ودعا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جب پانی پر سے گزرو یا پل سے گزرو یا دریا کے کنارے چلو تو کثرت سے سورہ کوثر کا ورد کیا کرو۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تمہاری نظر جتنے پانی پر پڑے گی اس کا ایک ایک قطرہ آپ کے لیے مغفرت بن جائے گا، جو اللہ تعالیٰ اسی وقت قبول فرمائے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح تو ہر گنہگار پاک ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہ سمجھے کہ اس کی ماں نے اسے ابھی جنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بھیڑیا بکریوں کے ریوڑ کی طرف آیا، اس نے بکریوں میں سے ایک بکری پکڑ لی، چرواہے نے بھیڑیے کا پیچھا کیا یہاں تک کہ بکری اس سے چھڑوا لی، پس بھیڑیا ایک ریت کے ٹیلے پر چڑھ گیا اور کتے کی طرح اپنے چوتڑوں پر بیٹھ گیا اور اپنی تم کو اپنے پیروں کے درمیان کر لیا اور بولا، میں نے رزق کا قصد کیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا اور میں نے اسے لے بھی لیا، پھر تو نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ چرواہے نے کہا، خدا کی قسم، میں نے آج کی طرح کسی دن بھیڑیے کو کلام کرتے نہیں دیکھا نہ سنا۔ بھیڑیے نے کہا، اس سے عجیب تر ایک شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال ہے جو نخلستان میں ڈوگرا کے درمیان یعنی مدینہ میں ہے، تمہیں خبر دیتا ہے اس کی جو گزر چکا اور جو تمہارے بعد ہونے والا ہے، اور لوگ اس امی لقب کا یہ مزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ چرواہ یہودی تھا، اس نے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس واقعہ کی خبر دی اور مسلمان ہو گیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے امور قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، قریب ہے کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلے گا اور واپس نہ آئے گا یہاں تک کہ اس کے ہر دو فعال اور اس کا تازیانہ بتائے گا کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے اہل خانہ نے کیا عمل کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک چرواہ بکریاں چرا رہا تھا، ناگہاں ایک بھیڑیا اس کی بکریوں میں سے ایک بکری کو پکڑنے آیا، چرواہ بکری اور بھیڑیے کے درمیان حائل ہو گیا، بھیڑیا اپنی دم پر کتے کی طرح بیٹھ گیا، پھر چرواہے سے بولا، کیا تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا کہ میرے رزق کے درمیان جو اللہ تعالیٰ نے میرے قابو میں کر دیا ہے تو حائل ہوتا ہے؟ چرواہے نے کہا، تعجب ہے کہ بھیڑیا انسان کی طرح کلام کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، دیکھ، میں تجھے اس سے بھی عجیب بات
بات بتاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دورہ سنگلاخ زمینوں کے درمیان مدینہ میں لوگوں سے گزشتہ امتوں کے حال بیان فرما رہے ہیں، اور وہ اس امی لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے۔ پس چرواہے نے بکریاں ہانک لی یہاں تک کہ مدینہ منورہ آ گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بھیڑیے کا قصہ بیان کیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچ ہے، دیکھو درندوں کا انسان سے کلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت نہ آئے گی یہاں تک کہ درندے انسان سے کلام کریں گے، اور انسان سے اس کے جوتے کا تسمہ اور اس کے کوڑے کا سرا کلام کرے گا، اور انسان کو اس کی ران خبر دے گی جو اس کی بیوی نے اس کی غیر حاضری میں کیا۔ حضرت حمزہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے جنازے میں نکلے، دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بھیڑیا راستے میں پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سے اپنا حصہ طلب کرتا ہے، اس کے لیے کچھ مقرر کر دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر اونٹ پر ہر سال ایک بکری۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ آپ نے بھیڑیے کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں سے جلدی چل دو۔ بھیڑیا یہ سن کر چلا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں سمندر میں ایک کشتی پر سوار ہوا، وہ کشتی ٹوٹ گئی، پس میں اس کے ایک تختے پر چڑھ بیٹھا، اور وہ تختہ ایک جنگل میں جا نکلا جس میں شیر تھے۔ ناگہاں ایک شیر آ گیا، جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے کہا، اے ابو الحارث، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آزاد کردہ غلام سفینہ ہوں۔ یہ سن کر شیر دم ہلاتا ہوا آیا یہاں تک کہ میرے پہلو میں کھڑا ہو گیا، پھر میرے ساتھ چلا یہاں تک کہ مجھے راستے پر ڈال دیا، پھر اس نے کچھ دیر ہلکی آواز نکالی، میں سمجھا کہ یہ مجھے وداع کر رہا ہے۔ جب ہجرت کے وقت حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تھے، اس غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ کفار تعقب میں وہاں پہنچے، اس عجیب دربانی و پاسبانی کو دیکھ کر واپس ہوئے اور کہنے لگے، اگر حضرت اس میں داخل ہوتے تو مکڑی جالا نہ بنتی اور نہ ہی کبوتری انڈے دیتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کی نیک اور دلی خواہشات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔